الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین، عیدین کی نماز کے بارے میں لیکچر پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ عیدین لیکچر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید کی نماز حنفیہ کے نزدیک واجب، حنبلیہ کے نزدیک فرض، مالکیہ، شافعیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے، جس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری یا سن 2 ہجری میں فرمائی۔ مستحبات اور مسنون اعمال۔ نمبر 1، احادیث کے مطابق عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور خوبصورت کپڑے پہننا مستحب ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، احادیث کے مطابق عید الفطر پر نماز سے پہلے توق کھجوریں کھانا اور عید الاضحیٰ پر نماز کے بعد واپس آ کر قربانی کے گوشت سے کھانا مسنون ہے۔ نمبر 3، مسنون یہ ہے کہ نماز عید میدان میں ادا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر میدان میں جا کر نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے، البتہ اگر بارش ہوتی تو مسجد ہی میں نماز پڑھ لیتے۔ ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد ہی میں عید کی نماز پڑھائی۔ اکثر ائمہ، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، ان کے نزدیک بلا عذر مسجد میں نماز عید پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز عید کا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، الا یہ کہ مسجد تنگ ہو تو شہر سے باہر نکلنا مسنون ہے۔ نمبر 4، عیدگاہ کی طرف پیدل جانا مسنون ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل جایا کرتے تھے۔ مستحبات اور مسنون اعمال میں نمبر 5 پہ ہے عیدگاہ جاتے وقت اور عیدگاہ کے اندر بلند آواز سے تکبیر کہنا سب کے نزدیک مستحب ہے۔ مالکیہ کے نزدیک اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جائے گی جب تک سورج نکل نہ آئے۔ حنفیہ کے نزدیک تکبیر کا پست آواز سے کہنا افضل ہے۔ نمبر 6، عیدگاہ جاتے آتے راستہ تبدیل کرنا مستحب ہے۔ بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور واپس آتے وقت راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 7، مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی عیدگاہ جا کر نماز میں شریک ہونا مسنون ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عید کے دن عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ حدیث میں حائضہ عورتوں کو نماز سے یا نماز کی جگہ سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ عیدین کی نماز کا وقت، اس بارے میں سب سے صحیح حدیث حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت پڑھاتے تھے جب سورج 2 نظوں کے برابر
بلند ہو چکا ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھاتے تھے جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو چکا ہوتا تھا۔ عید الفطر میں نماز کا دیر سے اور عید الاضحیٰ میں اس کا جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ شافعیہ کے نزدیک سورج طلوع ہو جانے سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سورج کے ایک نیزے تک بلند ہو جانے تک مؤخر کرنا مسنون ہے۔ مالکیہ کے نزدیک عیدین کی نماز کا اول وقت سے مؤخر کرنا مسنون نہیں ہے۔ عید کی نماز کا وقت سورج کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے کوئی اذان یا اقامت نہیں ہے۔ مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز بغیر کسی اذان یا اقامت کے پڑھی۔ البتہ عید کی نماز سے پہلے الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عیدین کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے اور وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ یہ حنفیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کا مسلک ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ایسا کرنا مستحب نہیں، صرف جائز ہے۔ نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز یعنی نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد میں کوئی نماز پڑھی۔ نماز عید کی رکعتیں اور ان میں قرات، یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہے کہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا ہر حصہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ صورتیں پڑھی جائیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ احمد اور مسلم کی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یا سورہ قوف اور سورۃ القمر پڑھا کرتے تھے۔ عید کی نماز میں جوہری قرأت یعنی بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں حنفیہ اور حنبلیہ کے نزدیک سورۃ الاعلی و سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ مالکیہ کے نزدیک سورۃ الاعلی و سورۃ الشمس پڑھنا مستحب ہے۔ شافعیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں سورہ قوف یا سورۃ الاعلی یا سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں ان کے مقابل سورۃ القمر یا سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الاخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں، ترمذی میں حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ تکبیروں کی تعداد کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو قطعی طور پر صحیح اور قوی روایت کا درجہ رکھتی ہو، چنانچہ اس بارے میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرات سے پہلے 6 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین یعنی ہاتھوں کا اوپر اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ کے نزدیک تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین یعنی ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے۔ مالکیہ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کے علاوہ دوسری تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین یعنی ہاتھوں کا اٹھانا مکروہ ہے۔ عید کا خطبہ، نماز عید کے بعد امام کا لوگوں کو خطبہ دینا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام صحیح روایات میں یہی ثابت ہے کہ عید کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ کی طرح 2 خطبے نہیں دیتے تھے۔ البتہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ امام عید کے روز 2 خطبے دے اور دونوں کے درمیان بیٹھ کر فصل کرے۔ مذاہب اربعہ میں بھی یہ سنت ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک جب امام اللہ اکبر کہے تو سننے والوں کو بھی اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں تفصیلاً مطالعہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں عطا فرمائے، کورونا کی صورت میں جو وبا ہے اس سے جلد از جلد نجات دیں اور نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔